تم تم آخر میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تنگ آ گئی ہوں میں ان روز روز کے جھگڑوں سے۔ جی تو میرا یہی چاہتا ہے، پر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ ہمارے فیصلے سے نقصان صرف اس معصوم کا ہونا ہے۔ اگر اتنی ہی اس کی پرواہ کرتے تو آج ہم یوں نہ لڑ رہے ہوتے۔ اللہ گواہ ہے مشال، میں نے تمہاری ہر ضروریات خواہشات کو پورا کرنا چاہا، لیکن تم کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتی۔ ہاں تو چھوڑ دو مجھے جب اتنی ہی بری ہوں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی خامیاں چھپانے کے لیے مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو، جبکہ تم خود ایک بیکار بلکہ ایک نامرد۔ مشال، اس کی دھاڑ نے ایک پل کو مشال کو ساکت کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے، کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ اگر اتنی ہمت ہے تو دو مجھے طلاق، کرو مجھے آزاد۔ ٹھیک ہے، میں بھی بس اپنے بیٹی کی وجہ سے خاموش تھا، مگر اب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں دریاب عباسی اپنے پورے ہوش و حواس میں مشال حمید کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ارے اتنی دیر لگا دی، قریب ہی بازار گئی، اس میں بھی اتنی دیر سے گھر لوٹی ہو۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، لڑکے والے بس آتے ہی ہوں گے۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں سب ٹھیک بنا ہے یا نہیں۔ رباب بیگم کہتی کچن کی جانب چل دی۔ وہ بھی تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کوئی 5ویں بار تھا کہ پھر اسے کوئی دیکھنے آ رہا تھا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی انکار ہو جانا تھا۔ وہ تھک گئی تھی یوں سب کے سامنے آتے آتے۔ آخر کیا برائی ہے مجھ میں کہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ایک سانولی لڑکی، بس تو کیا میرے پاس دل نہیں، میرے کوئی جذبات نہیں؟ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر سوچنے لگی، ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی، بس اس کی چائے جیسی رنگت اور گھریلو غربت نے گھر آئے کئی رشتوں کو لٹا دیا تھا۔ مہمان آ گئے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، رباب بیگم کی باتوں پر سوچوں کے بھنور سے باہر آئی۔ بس امی ابھی تیار ہو کر آئی، جلدی آؤ، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی الماری کی جانب بڑھی، ہلکے کام والا سادہ سا شلوار قمیض کا سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے آفس سے آیا تھا اور اب اپنے بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب تہمینہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ دریاب ان کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی ماما، بولے کیا ہوا؟ اسامہ نے کچھ کیا ہے کیا؟ نہیں، پھر کیا بات ہے؟ بیٹا میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو، 1 سال ہو گیا ہے، کم از کم اپنا نہیں تو اپنے بچے کے بارے میں تو سوچو۔ ابھی 3 سال کا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، تم شادی کر لو تو اسے بھی ماں مل جائے گی۔ تہمینہ بیگم کی بات پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ بھلا ایلیٹ کلاس میں ایسی کون سی عورت ہوگی جو کسی دوسری عورت کے بچے کو سنبھال لے؟ یہاں تو ان سے اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ دریاب کی بات پر تہمینہ بیگم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئیں۔ آخر جب ایک ماں اپنی اولاد کی پرواہ کیے بغیر اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے تو کوئی دوسری عورت اس کی اولاد کو کیا سنبھالے گی؟ تم اس کی فکر نہیں کرو، بس شادی کے لیے تیار ہو تو مجھے بتاؤ، دیکھنا میں ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی جو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی سنبھال لے گی۔ ایسی کوئی عورت ہوگی تو ملے گی نا؟ میں نے کہا نا، بس تم ایک بار ہاں کر دو، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ اچھے سے سوچ لو، پھر مجھے جواب دینا، لیکن اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو بھول جانا تمہاری کوئی ماں بھی ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دریاب نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تہمینہ بیگم فیصلہ اسے سونپنے کے ساتھ ساتھ دھمکا بھی گئی تھی کہ جواب ان کی خواہش کے برعکس ہوا تو وہ کبھی اسے ملیں گی نہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی افق پر نظر آتے آفتاب کو دیکھ رہی تھی۔ آج پھر اس کے لیے آنے والا رشتہ واپس لوٹ گیا تھا۔ اب تو یہ اس کے لیے آئے دن کی بات ہو گئی تھی، جب جب وہ خود کو سنبھالتی کہ پھر کوئی آ جاتا اور اسے بکھیر کر چلا جاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ دانین، ماں کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، دیکھا تو دروازے پر رباب بیگم کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں امی؟ اندر آ جائیں۔ دانین کے کہنے پر وہ اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی، نظر باہر جمالی جہاں جگمگاتا شہر آباد تھا۔ دانین، دل چھوٹا نہیں کرتے، اللہ نے جس کو تمہارے نصیب بنایا ہوگا وہ خود تم تک آئے گا۔ میں اداس نہیں ہوں امی، بس یہ سوچ رہی ہوں کیا سانولا رنگ ہونا اتنا بڑا عیب ہے یا غربت کہ جو کوئی بھی آتا ہے انکار کر جاتا ہے؟ کہا نا دل چھوٹا نہ کرو، دیکھنا میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادوں کی سی آن بان والا لڑکا ہی آئے گا جو دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، اتنی محبت دے گا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جاؤ گی، مگر تمہاری جھولی کبھی خالی نہیں رہے گی۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ رباب بیگم کی بات پر اس نے مسکرا کر سر ان کے شانے پر رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی دنیا کی سب مائیں اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی دعائیں کرتی ہیں، پر سب کی قبول ہو ضروری تو نہیں۔
سورج کی کرنیں چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسکول کے لیے آج اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھتی ابھی وہ نکل ہی رہی تھی جب رباب بیگم کی آواز پر رک گئی۔ بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ امی میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں، ناشتے کے لیے رکی تو چھٹی ہی ہو جائے گی۔ تو کیا دوپہر تک بھوکی رہو گی؟ نہیں امی، میں راستے میں سے کچھ خرید کے کھا لوں گی۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔ نانین ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار کرتی باہر نکل گئی۔ رباب اس کی جلد بازی پر مسکرا کر رہ گئی۔ ماما آپ پلیز آج اسامہ کو اسکول میں داخلے کے لیے لے جائیے گا، میری آج بہت اہم میٹنگ ہے، ورنہ میں خود لے جاتا۔ دریاب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا ہوا گویا ہوا، تم فکر نہیں کرو، میں لے جاؤں گی، بس تم اچھے سے ناشتہ کرو۔ تہمینہ بیگم نے اسے کہہ کر اسامہ کی طرف دیکھا جو برابر میں بیٹھا ناشتہ کھا کم گرا زیادہ رہا تھا۔ تہمینہ بیگم کے دیکھنے پر اسامہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا ماما میں چلتا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ناشتہ تو ٹھیک سے کرتے جاؤ، کر لیا ہے میں نے، اب چلتا ہوں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا اور اسامہ کی فکر نہیں کرنا، میں آج سے اسے اسکول لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماما، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ بیٹے کو جاتے دیکھتی وہ دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی، جنہیں نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انچارج سے بولتی ہوں اسامہ کو کلاس میں لے جائے، میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک نظر اسامہ کو دیکھا جس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی رو دے گا۔ انہوں نے بیل بجائی تو ایک خوش شکل لڑکی آفس میں داخل ہوئی۔ یس میڈم، آپ نے بلایا؟ مس ثانیہ، اسامہ کو آپ کلاس میں لے جائیں تاکہ وہ اسکول کے ماحول میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ اوکے میڈم، وہ کہہ کر اسامہ کی طرف بڑھی، جسے دیکھتے ہی اب کی بار اسامہ نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا تھا۔ اسامہ رو نہیں بیٹا، دادو ادھر ہی ہے، بس آپ ایک بار کلاس کا ماحول دیکھ لو، اچھے اچھے دوست بنا لو۔ تہمینہ بیگم نے پیار سے سمجھانا چاہا مگر اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اتنا پیارا بچہ بھلا کیوں رو رہا ہے؟ عقب سے آتی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جہاں دانین کھڑی تھی سب کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس لیے دروازے پر کھڑی دانین کو دیکھ نہیں پائے۔ میں آئی کم ان میڈم؟ یس مس دانین، کوئی کام تھا؟ یس میڈم، یہ اٹینڈنس فائل دینی تھی۔ فائل میڈم کو پکڑا کر اس نے روتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا جس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ ہیلو بڈی، رو کیوں رہے ہو آپ؟ دانین نے مسکرا کر کہتے اپنا ہاتھ اسامہ کے آگے کیا، جسے روتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ مجھے کلاس میں نہیں جانا۔ او تو آپ کو کلاس میں نہیں جانا؟ اسامہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو میرے ساتھ چلیں گے، میں چاکلیٹ بھی دوں گی۔ چاکلیٹ کا نام سنتے ہی اسامہ رونا بھول گیا اور ہاتھ دانین کی طرف بڑھایا گویا یہ اعلان تھا کہ وہ اسے گود میں اٹھائے۔ مس دانین، آپ انہیں مونٹیسری میں لے جائیں، اور مس ثانیہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں۔ یس میڈم۔ اسامہ کو گود میں اٹھائے دونوں کہتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئیں۔ اس ساری کارروائی میں تہمینہ بیگم جو خاموش بیٹھی دانین کو دیکھ رہی تھی، اس کے جاتے ہی فوراً بولی، یہ اسامہ کی ٹیچر تھی؟ ارے نہیں، یہ سیکنڈری کی ٹیچر ہے، پرائمری کی نہیں، بہت قابل ہے۔ جی وہ تو دیکھ لیا، تہمینہ نے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ چائے رنگت والی لڑکی ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ تینوں ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ خوشگوار ماحول کے بعد چائے کا دور چلا تو تہمینہ بیگم دریاب سے مخاطب ہوئی۔ دریاب، تم نے مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں پھر بھی بتاتی چلوں، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ دریاب جو چائے پینے میں مصروف تھا، تہمینہ بیگم کی بات پر اسے یک دم پھندا لگا۔ کیا؟ ہاں، آج جب میں اسامہ کے داخلے کے لیے اسکول گئی تھی وہاں ہی مجھے ایک ٹیچر ملی، ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے بس کیا بتاؤں، اس کی چائے جیسی رنگت میں بلا کی کشش ہے، اور اسامہ سے تو وہ پیار سے پیش آ رہی تھی مانو اس کی اپنی اولاد ہو۔ تہمینہ بیگم خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، ماما پلیز، وہ ٹیچر ہے، یہ اس کی جاب ہے، اس سب کے لیے پیسے ملتے ہیں اسے، لیکن کسی اور عورت کے بچے کو ماں کی طرح پیار کرنے اور اسے پالنے میں بہت فرق ہے۔ اب سمجھتی کیوں نہیں؟ دریاب جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ وہ ایک اچھے اخلاق کی لڑکی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوگی اسامہ کے لیے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری ماں ہوں، خوشی چاہتی ہوں تمہاری، اس لیے میں اب مزید انکار نہیں سنوں گی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، جو مرضی دل کرے آپ کریں۔ تہمینہ بیگم کی ضد کے آگے بالآخر اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ اس کی طرف سے رضامندی ظاہر کرنے پر وہ خوشی سے کھل اٹھی، اب اس کے گھر رشتہ لے کر جانا تھا۔ ایک منٹ بھائی، بندہ دروازہ کھولنے چل کر آتا ہے، اڑ کر نہیں۔ رباب دروازے کے قریب جاتے ہوئے بولی، جہاں باہر کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ دروازہ کھول کر سامنے دیکھا تو اپنی ہم عمر خاتون سمیت ایک خوش شکل لڑکی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں، رباب بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ دانین سلیمان کا گھر ہے؟ جی آپ اندر آئیے۔ رباب بیگم انہیں لے کر کمرے میں آ گئیں۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں بس ابھی آئی، صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ارے بہن، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ رباب بیگم بھی ان کے کہنے پر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ذہن میں ہزاروں سوال چل رہے تھے جس کے جواب سامنے موجود خاتون اور اس کی بیٹی کے پاس تھے۔
ارے تم نے آنے میں کتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نانین کے گھر میں قدم رکھتے ہی رباب بیگم گویا ہوئیں۔ اس نے حیران ہوتے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 2 بج رہے تھے۔ کہاں دیر ہوئی امی، میں تو روز اسی وقت آتی ہوں۔ اچھا اس سب کو چھوڑو، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دانین اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ رباب بیگم کا رویہ اسے حیران کر رہا تھا، مگر تھکن کے باعث اس نے پوچھنے کا خیال بعد کے لیے رکھ دیا۔ اسامہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تہمینہ بیگم اسامہ کے پاس چلی آئیں جو لان میں گھاس پر بیٹھا اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھیں دادو، پاپا نے مجھے نئی ٹوائے کار لا کر دی ہے۔ وہ گھاس پہ کار کو چلا کر دکھاتے ہوئے بولا۔ ارے واہ، بہت پیاری ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں وہ ٹیچر کیسی لگی تھی؟ تہمینہ بیگم اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کون سی چیٹر؟ اسامہ کے سوال پہ تہمینہ بیگم کی ہنسی نکل گئی۔ ارے چیٹر نہیں، ٹیچر جنہوں نے آپ کو چاکلیٹ دی تھی وہ تو بہت پیاری ہیں، انہوں نے مجھے بہت ساری چاکلیٹ دی تھی۔ آپ کو اچھی لگی؟ ہاں بہت، اسامہ نے باہیں کھول کر بتایا۔ اگر ہم ان کو آپ کی ماما بنا دیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ تہمینہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ آخر وہ جو بھی کر رہی تھی اس کے لیے ہی تو کر رہی تھی، اگر یہی نہ قبول کرے تو فائدہ کیا؟ واقعی وہ میری ماما بنیں گی؟ اسامہ نے خوشی سے جھکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اگر آپ چاہو تو ہم ان کو آپ کی ماما بنا دیں گے۔ ہاں مجھے بھی ماما چاہیے، میرے سب دوستوں کی ماما ہے، مجھے بھی چاہیے، آپ ان کو میری ماما بنا دیں۔ اسامہ کھڑے ہو کر خوشی سے کودتے ہوئے بولا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر تہمینہ بیگم مسکرا دیں اور پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا آج تمہارے رشتے کے لیے ایک خاتون اور ان کی بیٹی آئی تھیں، رباب بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے دانین سے کہا۔ امی پلیز، اب میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی، میں ان تماشوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ دانین بیزاری سے بولی۔ تمہیں ان کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں دیکھ چکی ہیں اور پسند بھی کر لیا ہے۔ رباب بیگم اطمینان سے بولی۔ کیا؟ کون ہے؟ کہاں دیکھ لیا مجھے؟ دانین نے حیران ہوتے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ ارے آرام سے، تمہیں اسکول میں دیکھا تھا، انہوں نے تمہاری میڈم سے گھر کا پتہ لے کر یہاں تک پہنچ گئیں تمہارے رشتے کے لیے، پر میڈم نے تو مجھے نہیں بتایا اس بارے میں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو تمہیں بتانے سے، لیکن کیوں؟ اور ہے کون یہ؟ اب کی بار دانین جھنجھلا گئی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں منع کیا، شاید تمہارے علم میں آنے سے پہلے وہ سیدھا مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پر ہے کون؟ مسز تہمینہ عباسی نام ہے ان کا۔ کیا تمہیں اسکول میں ملی تھی؟ تہمینہ، نہیں مجھے یاد نہیں، دانین نے سوچتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ اپنے بیٹے کی تصویر دے کر گئی ہیں، بہت ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور تو اور لڑکا بھی بالکل شہزادوں کی سی آن بان والا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا اللہ نے میری اتنی جلدی سن لی۔ رباب بیگم کی خوشی کی انتہا نہ تھی، جب اتنے ہی کھاتے پیتے پیسوں والے ہیں تو یہاں رشتہ لے کر کیسے آ گئی؟ یقیناً ان کے بیٹے میں کوئی فاؤل ہوگا۔ دانین منہ بناتے ہوئے بولی۔ ناشکری لڑکی، وہ بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور جب اللہ نے بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ گھر بھیج دیا ہے تو اب تم ناشکری نہ کرو امی۔ لیکن بس دانین، مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو بات الگ ہوتی، مگر میں بیوہ عورت ہوں، جوان بیٹی کو یوں گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ ویسے بھی وہ تو جہیز بھی نہیں مانگ رہے، تمہارے ابو کی جو پینشن آتی ہے وہ گھر کے کرائے اور دوسرے اخراجات میں چلی جاتی ہے، باقی تمہیں جو سیلری ملتی ہے اسے گھر کے روزمرہ کے خرچے چلتے ہیں، اگر کہیں اور رشتہ دیکھتے ہیں تو ان کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ اب تم بتاؤ کیا کریں؟ رباب بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کہیں اس کی رنگت کی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا تو کہیں غربت کی وجہ سے، لیکن اب جب یہ رشتہ خود گھر چل کر آیا ہے تو انکار کرنا بے وقوفی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ دانین کی بات پر ان کا چہرہ چمک اٹھا تو فوراً بولی۔ میں نے تمہارے کمرے کی سائڈ ٹیبل پر لڑکی کی تصویر رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، دانین اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی، اب تو بھوک بھی اٹھ گئی تھی۔ ارے گڑیا تم کب آئی؟ دریاب لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنی چھوٹی بہن سفینہ کو بیٹھے دیکھا۔ سفینہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی تھی، بڑی بیٹی لائبہ اور چھوٹا بیٹا اسد۔ بس بھائی، آج صبح ہی امی نے بلا لیا، آپ کے لیے لڑکی جو دیکھنے جانا تھا۔ یہ امی بھی نا ہتھیلی پر سرسوں چما لیتی ہیں۔ دریاب دہائی دیتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں تو ٹھیک کر رہی ہیں، ویسے بھی بھابھی کے انتقال کے بعد اسامہ ماں کی کمی کو محسوس کرنے لگا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ویسے بھی ان کے انتقال کو 1 سال ہو گیا ہے، اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اچھا بچے کہاں ہیں؟ دریاب نے بات بدلی۔ وہ گھر پر اپنی دادی کے پاس ہے، میں انہیں ساتھ نہیں لائی۔ اچھا چلو میں کمرے میں جا رہا ہوں، فریش ہو جاؤں پھر تم سے بات کرتا ہوں، دریاب کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں آپ کے کمرے میں نے لڑکی کی تصویر رکھ دی ہے، دیکھ لینا۔ دریاب بغیر کوئی جواب دیے لاؤنج سے چلا گیا۔ وہ جتنا ان باتوں سے دور بھاگ رہا تھا اتنا ہی اس موضوع پر باتیں ہو رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ٹیبل پر اسے تصویر پڑی نظر آئی۔ وہ سر جھٹکتا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ماما بھی ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی ہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی کچھ سننے کو تیار نہیں۔ دریاب ٹیبل پر پڑے لفافے کو دیکھ کر بڑبڑایا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ لفافے کی طرف بڑھا، تصویر نکال ہی رہا تھا
کہ واپس بیزاری سے ٹیبل پہ پٹک دیا۔ پہلی شادی نے مجھے بہت خوشی دی تھی نا، جو یہ دوسری شادی بھی کر لوں۔ دریاب ہنکار بھرتا واش روم میں چلا گیا۔ ادھر دانین نہ جانے کتنی بار اس تصویر کو دیکھ چکی تھی، جہاں وہ خوش بھی تھی، دل گھبرا بھی رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا کہ آنکھ کھلی تو سب ختم، یا اللہ کرم کریے گا کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں رباب بیگم نہ جانے کتنی ہی آوازیں اسے دے چکی تھیں۔ دونوں طرف سے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ دریاب کے کہنے پر شادی سادگی سے کی جا رہی تھی۔ ابھی ابھی ان کا نکاح ہوا تھا اور اب رخصتی کا شور مچ گیا تھا۔ رباب بیگم آنکھ میں آنسو لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی تھی۔ دانین اس وقت کمرے میں موجود تھی جب رباب بیگم اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، اب وہی تمہارا گھر ہے، کوشش کرنا اس گھر میں اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکو۔ آپ فکر نہیں کریں امی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ دانین انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹا، ایک بات ہے جو میں نے تمہیں نہیں بتائی۔ کیا امی؟ دانین نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، وہ رباب بیگم بول ہی رہی تھیں جب سفینہ اندر آئی۔ آنٹی، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، چلیں، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹا چلو، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور دانین کو کمرے سے باہر لے آئیں۔ قرآن سر پر اٹھائے اسے سب کی دعاؤں میں رخصت کر دیا تھا۔ آج سے وہ دانین سلمان سے دانین دریاب بن گئی تھی۔ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ دریاب کے کمرے میں موجود تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ دریاب اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ وعلیکم السلام، وہ دھیرے سے بولی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ دیکھو، تم جانتی ہو نا یہ شادی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ دانین ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں اسامہ کی وجہ سے میری بیوی کے روپ میں ہو۔ میں تمہیں تمہارے سارے حقوق دوں گا، لیکن تمہیں بھی ایک ماں کی طرح اسامہ کا خیال رکھنا ہے۔ آپ شادی؟ میرا مطلب اسامہ آپ کا بیٹا ہے۔ دریاب کی بات سے جو خیال اس کے ذہن میں آیا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ میری پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور اسامہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی بات پر وہ الجھ گیا۔ ادھر دریاب کی بات سن کر دانین بے یقینی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ اتنا بڑا دھوکہ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ مجھے یقین ہے ضرور آپ کی امی نے یہ بات چھپائی ہوگی، ورنہ میری امی مجھے بتا دیتی۔ دانین چلاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ اسے دیکھ کر دریاب بھی کھڑا ہو گیا۔ پر ماما نے تو کہا تھا انہوں نے سب بتا دیا ہے۔ کچھ نہیں بتایا انہوں نے، جا کے پوچھیں کیوں جھوٹ بولا، کیوں دیا اتنا بڑا دھوکہ۔ دانین روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دریاب پریشانی سے اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سورج کی کرنیں سیدھا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو فرش پر لیٹا پایا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور خالی خالی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ سر جھٹکتی الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر واپس آئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دریاب آفس جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، ماما نے کہا ہے آفس جاتے ہوئے تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ دریاب نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی جلدی جلدی تیاری میں لگ گئی۔ تیار ہو کر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے جب انہیں ڈائننگ ٹیبل پر تیمینہ بیگم اور اسامہ بیٹھے نظر آئے۔ تم؟ وہ دانین کو دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ جی۔ آؤ ناشتہ کرو دونوں بیٹھ کر۔ ان کے کہنے پر دونوں جگہ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ ناشتے کے دوران خاموشی چھائی رہی۔ اچھا ماما، اب چلتے ہیں ورنہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا۔ کیا تم آج بھی آفس جا رہے ہو؟ کم از کم آج تو گھر بیٹھ جاتے۔ دریاب کو کھڑا ہوتا دیکھ تیمینہ بیگم بولی۔ مجھے ضروری کام ہے ماما، اور آج تو ویسے بھی آپ کی بہو اپنی امی کے جا رہی ہے۔ دریاب کی بات پر انہوں نے محبت پاش نظروں سے دانین کو دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ۔ دادو، میں بھی ماما کے ساتھ جاؤں؟ اسامہ نے دانین کو کھڑا ہوتے دیکھا تو فوراً بولا۔ اس کے ماما کہنے پر دانین نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں بیٹا، اگر آپ بھی چلے جاؤ گے تو دادو اکیلی ہو جائیں گی نا، آپ اگلی بار چلے جانا۔ آج ماما کو جانے دو، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں اگلی بار ماما کے ساتھ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا ماما؟ اسامہ نے کہہ کر دانین کی طرف دیکھا۔ اس کی بات پر دانین بس سر ہی ہلا سکی۔ دونوں سے مل کر وہ گھر کے لیے نکلے، جلد از جلد وہ اپنی ماں سے اس دھوکے کے بارے میں پوچھ سکے۔ امی، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، وہ آپ کو سب کچھ بتا چکی تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دانین چلاتے ہوئے بولی۔ گھر آنے کے بعد اسے اب موقع ملا تھا بات کرنے کا۔ رباب بیگم کے منہ سے سچ سن کر اب وہ اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ بیٹا، میں کل ہی تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر موقع نہ ملا۔ ویسے بھی اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان سب باتوں سے کیا فائدہ؟ اور وہ بچہ، اس بچے کا کیا ہے؟ وہ ننھی سی جان ہے، اگر تم ماں بن کر اسے پالو گی تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ میں نے یہ شادی بہت سوچ سمجھ کر کی ہے، ماں ہوں تمہاری، برا نہیں سوچوں گی تمہارا۔ واقعی آپ میرا بہت اچھا سوچ چکی ہیں، اس سے بہتر تھا میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہتی۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رباب بیگم افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ نہ بتا کر وہ غلطی کر چکی تھی اور اب ایک غلطی دانین کرنے جا رہی تھی۔ آپ نے امی سے کوئی بات تو نہیں کی کل کے بارے میں؟ دانین نے دریاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ اس وقت گاڑی میں موجود تھے۔ آفس کے بعد دریاب سیدھا اسے لینے آ گیا تھا۔ نہیں، ابھی میری کوئی بات نہیں ہوئی،
لیکن جلد ہی پوچھ لوں گا کہ انہوں نے آپ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں، آنٹی نے امی کو سب بتا دیا تھا۔ دانین سر جھکائے اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولی، او تو آپ کی والدہ نے یہ بات چھپائی ہے۔ دریاب کی نظریں سامنے راستے پر تھی، لیکن اس کے لفظوں میں چھپا طنز وہ بخوبی پہچان گئی تھی۔ دانین خاموش رہی، کیونکہ اس سب میں صرف اس کی ماں شامل تھی۔ دن خاموشی سے گزرتے جا رہے تھے۔ تہمینہ بیگم ولیمے کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی تھیں۔ اپنے بزنس کی وجہ سے وہ دریاب کی شادی میں آ نہیں سکے تھے۔ ویسے بھی یہ اس کی دوسری شادی تھی جو صرف اسامہ کے لیے کی گئی تھی۔ ادھر دانین تہمینہ بیگم کے جانے کے بعد بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دریاب نے بھی تہمینہ بیگم کے جانے کے بعد اسے کبھی خود سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے سوائے اسامہ کے۔ وہ جو ماں کے آنے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہا تھا، اب بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا۔ دانین کے روکھے رویے نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ اب تو تہمینہ بیگم بھی نہیں تھی جو اسے سنبھالتی۔ ابھی بھی وہ لان میں کھڑا درخت کے پیچھے سے دانین کو دیکھ رہا تھا، جو لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو درخت کے پیچھے سے اسامہ کھڑا نظر آیا، جو جھانک جھانک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دانین نے اشارے سے پاس بلایا، کیا دیکھ رہے تھے وہاں سے؟ اس کے پاس آتے ہی دانین نے کچھ نہیں، وہ سر جھکائے بولا، اداس کیوں ہو؟ نہیں تو میں اداس تو نہیں ہوں۔ جھوٹ۔ دانین کے کہنے پر اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ماما کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، دانین نے پھر پوچھا۔ نہیں نہیں کہنے کے ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، بس اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ دانین ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یک دم اسامہ کو بازو سے کھینچ کر اس نے خود سے لگا لیا۔ روتے نہیں، میں ہوں نا آپ کی ماما۔ دانین کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو بس رونا بند کرو، آپ کی ماما آپ کے پاس ہے۔ جو بھی بات ہو آپ مجھ سے بولو گے، اوکے؟ اوکے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، چہرہ اب بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ دانین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور گود میں اٹھا کر اندر کی جانب لے گئی۔ دریاب گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسامہ کے کمرے میں آ گیا۔ اس کی عادت ہمیشہ آفس سے آنے کے بعد اسامہ کے پاس جانا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے برخلاف وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسامہ، اسامہ بیٹا کہاں ہو؟ وہ آواز لگاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ دانین کے کمرے سے آنے والی آواز پر قدم وہیں تھم گئے۔ دھیرے سے دروازے کو دھکیلا تو سامنے کا منظر حیران کر گیا۔ اسامہ صاحب دانین کی گود میں لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور دانین صاحبہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ جو شادی کے بعد سے سب سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی، وہ آج اسامہ کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دریاب جہاں حیران تھا وہیں خوش بھی تھا۔ اسے بیوی نہ صحیح، اسامہ کو ماں تو مل گئی۔ وہ دروازہ بند کرتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دن خوشگوار گزرنے لگے تھے۔ جہاں دانین کو اپنی شادی کو لے کر دکھ تھا، اسامہ کے ساتھ وہ سب بھولنے لگی تھی۔ ایک ماں بن کر ماں کی محبت کو جانا تو رباب بیگم کا فیصلہ اسے غلط نہیں لگا۔ وہ اپنے رویے کی معافی مانگ کر اکثر اسامہ کے ساتھ ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ اسامہ بھی نانوں کا پیار پا کر خوش ہو جاتا تھا۔ اس شادی سے سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ملی تھی تو وہ اسامہ تھا۔ تہمینہ بیگم بھی اکثر فون کر کے ان کی خیریت دریافت کر لیتی تھیں۔ سفینہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کبھار ملنے چلی آتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جہاں دانین نے سب کے دل میں جگہ بنا لی تھی، وہیں دریاب کا دل بھی اس کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ اب وہ گھر جلدی آ جایا کرتا اور دانین کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے بہانے سے ان کو باہر لے جایا کرتا۔ آج بھی وہ جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوا تو لان میں ہی وہ دونوں کرکٹ کھیلتے نظر آئے۔ وہ ان کے پاس ہی آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اف پاپا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی یہ سب بند کرو، ہم ابھی پھپھو کی طرف چلتے ہیں۔ یاہو، پھپھو کے، میں ابھی اپنے ٹوائے کار لے کر آیا، اسامہ کہتا اندر بھاگ گیا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ دریاب اسامہ کے جانے کے بعد دانین سے گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اندر جانے لگی۔ جب اپنا ہاتھ کسی مضبوط گرفت میں محسوس کیا، مڑ کر دیکھا تو دریاب اس کا ہاتھ تھامے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دانین کی آنکھوں کے تاثرات کچھ یوں تھے، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہیے؟ تھوڑا وقت بیٹے کے باپ کو بھی دے دیا کریں بیگم صاحبہ، آخر کوئی یہ ناچیز بھی آپ کا کچھ لگتا ہے؟ میں یہاں جس کے لیے آئی ہوں اسے ہی وقت دوں گی، کسی ایرے گیرے کے لیے ٹائم نہیں، بے تاثر چہرے سے کہتی وہ ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی۔ اس کو جاتا دیکھ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سفینہ کے گھر سے واپس آ کر دانین سیدھا اسامہ کو سلانے چلی گئی تھی۔ دریاب بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ چائے، دریاب نے کپ تھام لیا، نظر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ یہ چائے مجھے یوں بھی بھاتی ہے، تمہارے رنگ سے جو میل کھاتی ہے۔ کپ اسے تھما کر جانے لگی کہ دریاب نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ کیونکہ مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، دانین نے چہرہ موڑے بغیر کہا۔ کیوں کوئی تعلق نہیں رکھنا؟ بیوی ہو تم میری۔ جو مرد اپنی پہلی بیوی، اپنے بچے کی ماں سے وفا نہیں نبھا سکا، ایسے انسان کو میں اپنا شوہر نہیں مانتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دانین کی بات پر اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔
مطلب صاف ہے، ایسی محبت کے دعوے آپ اپنی مرحومہ بیوی سے بھی کرتے ہوں گے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کو بھول کر آپ اتنی جلدی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ کل کو میں مر گئی تو پھر یہاں کوئی تیسری آ جائے گی جس سے ایسے ہی محبت کے دعوے کیے جائیں گے۔ اس کی بات پر دریاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ دانین ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آیا تو ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے دانین کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ جھپٹنے کے سے انداز میں لے کر اس نے کھولا تو شاک رہ گئی۔ سامنے طلاق کے پیپر سے اس کو شاک دیکھ کر دریاب نے بولنا شروع کیا۔ مشال میری خالہ کی بیٹی تھی۔ ہماری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میں نے اس شادی کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ نہیں کہتا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ضرور کی ہوگی، تبھی تو مشال کبھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکی۔ آئے دن ہمارا کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا تھا اور ہر بار اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میں نے اسامہ کی وجہ سے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ ایک رات ہمارا پھر جھگڑا ہوا۔ جب میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ اسی وقت اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے وکیل کو فون کر کے طلاق کے پیپرز تیار کرنے کو کہا، لیکن اس رات اپنے گھر جاتے وقت اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جان دے گئی۔ طلاق کے بارے میں میرے اور ماما کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ماما نے آنٹی کو بھی مشال کی موت کا بتایا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، اس لیے میری زندگی کے ہر پہلو میں جاننا تمہارا حق ہے۔ دریاب کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے ان پیپرز کو دیکھ رہی تھی جو بغیر کسی کے دستخط کے تھے۔ اگر مشال زندہ ہوتی تو یقیناً ان پر دستخط بھی ہو جاتے۔ سوری، مجھے معلوم، کچھ مت کہو، میں سمجھتا ہوں ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جیسے وہ اپنی شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ بن کر زندگی گزار دیتی ہے تو اس کا شوہر بھی اس کے بعد اسی کا رہے۔ تم بھی یہی چاہتی ہو، اس لیے جب تمہیں یہ معلوم ہوا کہ مشال کی وفات کے بعد یہ دوسری شادی ہے تو تم نے سوچا جو پہلے کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا، ہے نا؟ دانین سر جھکائے کھڑی رہی، کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اس کا جھکا سر دیکھ کر دریاب نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ میں ون وومن مین ہوں۔ سوچا تھا جسے شادی کروں گا اسی کے ساتھ نبھاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک یہ جان ہے تب تک ہر سانس تمہارے نام ہوگی۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ دانین نے آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور سر اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موندیں۔ دریاب نے بھی اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا لیا کہ تبھی دروازہ کھولتا اسامہ اندر داخل ہوا۔ اس کی پکار پر وہ دونوں جلدی الگ ہوئے۔ ارے میرا شیر، ادھر آؤ۔ اسامہ بھاگ کر دریاب کی گود میں چڑھ گیا۔ تم اٹھ گئے؟ دانین اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں آج پاپا کے ساتھ ہوں گا، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم تینوں ساتھ ہو جائے؟ دریاب نے دانین کو آنکھ ماری۔ وہ شرما گئی۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ آج اسامہ، ماما اور پاپا تینوں ساتھ ہوئیں گے۔ اسامہ خوش ہوتا دریاب کی گود سے اتر کر بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ دونوں اس کو دیکھ کر ہنس دیے۔ تینوں کی خواہش تکمیل تک جا پہنچی تھی۔ اسامہ کو اس کے ماں باپ مل گئے تھے۔ دانین کو پیار کرنے والا شوہر جو رنگ سے نہیں اسے پیار کرتا تھا، صرف اس کا تھا، اور دریاب اس کو سمجھنے والا، اس کے دکھ درد میں شامل ہو کر قدم سے قدم ملانے والا ہمسفر مل گیا تھا۔ ایک ایسا دیار من جہاں ان کی خواہشات کو پورا کر دیا گیا تھا۔